کیا ہے, کون سی پکار شرک ہے اور کون سی پکار شرک نہیں ہے. ہم ایک مطلب بیان کر رہے ہیں جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے, اگر آپ کو وہ سمجھ میں نہیں آتا تو پھر آپ بتا دیں. تو اس سے کیا پتا چلا میرے بھائی کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا یہ کیا ہے, شرک ہے. سمجھ میں آ گئی. لیکن ہر قسم کی پکار شرک نہیں ہے. اس آیت کا یہ مطلب نہیں کہ کیونکہ ہم تو صبح شام پکارتے ہیں, او بھائی ادھر آنا, ادھر پکار لیا نا بھائی, دیکھو آپ بلاتے ہیں او بھائی ادھر آ, یہ بھی تو پکارا نا. تو ممکن ہے کوئی کہ یہ تو بھائی اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے میں ہر قسم کی پکار داخل نہیں ہے, بلکہ مدد کے لیے پکارنا کیا ہے, شرک ہے. مدد کے لیے پکارنا کیا ہے, شرک. اب پھر ایک سوال پیدا ہوگا کہ بھائی مدد کے لیے بھی ہم دن اور رات پکارتے ہیں, بھائی میری مدد کرو یار, ہیں بھائی کہتے ہیں نا یار میری مدد کرو یار, پیسے نہیں ہے میرے پاس, بچہ بیمار ہے گھر میں, بیگم بھاگ گئی. لوگ مختلف قسم کے مسائل ہیں لوگوں کے ساتھ, ٹھیک تو مدد کرو میری. مجھے تو دن رات فون آتے ہیں لوگوں کے, یہ ہو گیا یہ مدد, میں کہتا ہوں بھائی میں کیا کر سکتا ہوں یار. تو مدد کے لیے پکارنا یہ بہت اہم چیز ہے کہ کس قسم کی عمومی مدد کے لیے پکارنا شرک نہیں ہے. ایسا نہیں کہ جو بھی جس کو مدد کے لیے پکارے گا وہ کافر ہو جائے گا. ایسے تو ہم ہیلپ لائن کا مطلب ہی مدد, ہیلپ کا مطلب کیا ہے, مدد کریں. ہیلپ لائن پہ فون کریں آپ تو مدد ہی کے لیے وہ نمبر دیا گیا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ بھائی ہر قسم کی پکار بھی شرک نہیں ہے اور ہر قسم کی مدد کے لیے پکارنا بھی شرک نہیں ہے. تو ایسی پکار پھر کون سی پکار شرک ہے؟ تو جب بھی کوئی کہا کرے نا آپ سے کوئی بھی کہ غیر اللہ کو پکارنا شرک نہیں ہے, تو اس سے پوچھا کرو پھر کون سی پکار شرک ہے کون سی نہیں. قرآن کی آیت کا آپ ہمیں مطلب بتا دو تو ہم اپنا والا مطلب چھوڑ دیں گے, آپ کا والا مطلب لے لیں گے. لیکن نہ تو آپ اس آیت کا کوئی مطلب ہمیں بتاتے ہو اور نہ پھر اس مطلب کو مانتے ہو جو ہم بیان کر رہے ہیں, تو پھر اس آیت کا تو یہ تو لغو ہو گئی نا, اس کا تو کوئی مفہوم بنا ہی نہیں بھائی. کیا خیال ہے؟ وہ کہتے ہیں نا غیر اللہ کو پکارنا اگر شرک ہے تو تم بھی تو پکارتے ہو, تم بھی تو پکارتے ہو. تو آپ کہیں کہ آپ بتا دو پھر اس آیت کا صحیح مطلب کیا ہے, کون سی پکار شرک ہے اور کون سی پکار شرک نہیں ہے. ہم ایک مطلب بیان کر رہے ہیں جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے, اگر آپ کو وہ سمجھ میں نہیں آتا تو پھر آپ بتا دیں. تو نہ آپ بتا رہے ہیں نہ ہمیں بتانے دے رہے ہیں. پھر اس آیت کی تو اس کا مطلب ہے 1400 سال میں کوئی تشریح ہوئی نہیں, یہ مطلب کیا ہوا پھر اس کا؟ تو آپ اگر نہیں بتاتے تو پھر ہم بتاتے ہیں. وہ یہ ہے کہ مدد کے لیے پکارنے کی دو قسمیں ہیں, ایک حرام اور ایک جائز, ایک شرک اور ایک شرک نہیں ہے. دو قسمیں. ایک مدد وہ ہوتی ہے جو کسی لاجک کے تحت آپ کی مدد کرے گا, جس کو آپ بلا رہے ہیں مدد کے لیے. جیسے میں آپ سے مدد مانگتا ہوں ڈوبتا ہوا, میں ڈوب رہا ہوں, اللہ نہ کرے سمندر میں ڈوب رہا ہوں, آپ ساحل پہ کھڑے ہیں, میں کہتا ہوں پلیز ہیلپ می, مدد کرو میری. کیا مطلب؟ فون کرو حکومت کو, جو غوطہ خور ہیں ان کو جا کے بتاؤ, ہیں بھائی, یہی ہوگا نا. تو یہ سب لاجک ہے نا اس کی. بھائی آپ چلیں گے, ٹانگیں استعمال کریں گے, فون کریں گے, فون کے بٹن گھمائیں گے تو لہریں, ریڈیائی لہریں استعمال ہوں گی, ٹھیک ہے نا. آپ کی آواز کو ریڈیائی لہروں میں چینج کرنے کا ایک انہوں نے مشین بنائی ہوئی ہے, نمبر ہیں. یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو لاجک ہے اس کی, کوئی نہ کوئی وجہ ہے اس کی, خود بخود نہیں ہو رہی ہے. لیکن اگر میں سمندر کے اندر ڈوب رہا ہوں, مجھے پتا ہے کہ نہ کوئی کشتی پہنچ سکتی ہے, نہ ساحل تک میری آواز پہنچ سکتی ہے, کوئی بھی اس وقت کسی بھی لحاظ سے اسباب کی دنیا میں میری مدد نہیں کر سکتا, کیونکہ سمندر کے بیچ میں اکیلا ہوں, کشتی الٹ گئی ہے, نہ میرا موبائل کام کر رہا ہے یا موبائل پانی میں ڈوب گیا ہے. ایسے موقع پہ اگر میں کسی کو پکاروں گا تو اس پکار پہ لبیک کہنے کی کوئی سائنٹیفک لاجک, کوئی سائنسدان اس کو تسلیم نہیں کرے گا.
کوئی سائنسدان یا کوئی عقل مند آدمی نہیں کہہ سکتا کہ بھائی اس وقت کوئی کہہ رہا نہ کوئی اتنی دور تو انسان کی آواز نہیں پہنچ سکتی, ٹھیک ہے نا. اور ایسے موقع پہ کوئی آپ کی آواز سن ہی نہیں سکتا, کیونکہ انسان کی سماعت بھی ایک حد تک ہے, اس سے زیادہ انسان سننے کی صلاحیت بولو بھائی نہیں رکھتا. ایسے موقع پہ آپ اللہ کے علاوہ اگر کسی کو پکارو گے, اللہ تو سن سکتا ہے, ہر وقت ہر ایک کی پکار سنتا ہے, بلکہ اللہ تو اگر آپ ڈوب بھی گئے نا, مر بھی گئے, پھر بھی نکال کے زندہ کر سکتا ہے. اس کے ہاں تو کسی چیز کی لاجک کا ہونا اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. تو مردے کو بھی زندہ کر سکتا ہے. تو مردے کو جو زندہ کر سکتا ہے وہ تیرتے ہوئے کو بچا کیوں نہیں سکتا؟ وہ چاہے مچھلی کو حکم دے آپ کو اپنی پشت پہ بٹھا کے کنارے پہ لے آئے, اور چاہے تو کسی کو بھی حکم نہ دے, کن کہے اور آپ ہوا میں اڑتے ہوئے آئیں اور ساحل پہ گر جائیں. کیونکہ جب اس نے اس کائنات کو بنایا تو اس کائنات کے وجود میں آنے کی کوئی لاجک تھی نہیں نا. تو یاد رکھو پیغمبروں کے جتنے معجزے ہیں اس میں کسی بھی کام کا پیغمبر کو اختیار نہیں دیا جاتا. پیغمبر کی انگلی سے, پیغمبر کے ہاتھ سے کام لیا جاتا ہے. کام کرنے والا کون ہوتا ہے؟ اللہ. اور 100% اختیار کس کے پاس ہوتا ہے؟ اللہ کے پاس ہوتا ہے. جب مشرکین ہمارے نبی کے پاس آئے کہ چاند کے 2 ٹکڑے کریں, تو اللہ نے ہمارے نبی کو وحی کی کہ آپ اشارہ کریں, ٹکڑے میں کر دوں گا. یہی وجہ ہے کہ جب بھی مشرکین آ کے مطالبہ کرتے تھے معجزے کا, تو نبی ہر دفعہ ان کا مطالبہ پورا نہیں کرتے تھے, بلکہ کہتے تھے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا. جب اللہ نے کر دیا تو کر دیا, جب نہیں کیا تو آپ نے کیا فرمایا؟ نہیں. آپ سورہ بنی اسرائیل اٹھا کے دیکھیں, لن نؤمن لکا, ہم تجھ پر ایمان اس وقت تک نہیں لائیں گے. مشرکین کہتے اے نبی اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے حتی تفجر لنا من الارض ينبوعا, آپ اشارہ کریں اور زمین سے چشمہ جاری ہو جائے. او تکون لک جنت من نخیل وعنب, اشارہ کریں ایک باغ کھجور کا اور ایک انگور کا پیدا کریں. یہ مطالبہ کون کر رہا ہے؟ بولو بھائی مشرکین. اور کس سے؟ نبی سے. اور اس کا تذکرہ کہاں ہے؟ قرآن میں. یہ سارے مطالبے ہو رہے ہیں نا کہ یہ کریں آپ. اور یکون لک بیت من زخرف, ایک گھر ہونا چاہیے سونے کا, اشارہ کریں ادھر سونے کا گھر بن جائے. او ترقا فی السماء, ابھی ہمارے سامنے آسمان پہ جائیں. ہم کہتے ہیں نبی آسمان پہ گئے ہیں, یہ معجزہ تھا, لے جانے والا کون ہے؟ اللہ. اسباب کی دنیا میں اپنے اختیار سے انسان اتنی اوپر نہیں جا سکتا. ممکن مر جائے گا نا انسان ہے, آکسیجن بھی نہیں ہے, اور اتنی یہ اللہ کی قدرت تھی کہ اپنے حبیب کو 7ویں آسمان پہ لے گیا. تبھی اس میں کوئی اعتراض بھی نہیں ہے, اشکال بھی نہیں, بھائی اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. تو او ترقا فی السماء, آسمان پہ جائیں. لن نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرأ, اور ہم جانے پر یقین نہیں کریں گے جب تک ہمارے سامنے آسمان سے قرآن لے کر نہ آئیں. ہم اس کو پڑھیں گے, پھر پتہ چلے گا کہ یہ واقعی, ہمیں تو نہ جبریل نظر آتے ہیں آسمان سے جو لے کر آ رہے ہیں, یہ تو سب چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں. ان تمام چیزوں کا نبی نے جواب کیا دیا قرآن میں. نبی یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ بھائی اللہ نے مجھے اختیارات دیے ہوئے ہیں, لیکن میں تمہارے بیجا مطالبوں پہ اپنے اختیارات کو استعمال نہیں کروں گا. میں جب چاہوں گا تو معجزہ دکھاؤں گا, جب چاہوں گا معجزہ نہیں دکھاؤں گا. اختیارات تو ہیں اللہ کی عطا سے, میں سب کچھ کر سکتا ہوں, لیکن میں کر نہیں رہا. یہ نہیں فرمایا. فرمایا سبحان ربی, قل اے نبی ان سے کہہ دیجیے سبحان ربی, میرا رب ہر عیب سے پاک ہے. عجز والا جو عیب ہے نا, کچھ نہ کر سکنے کا عیب, اس عیب سے کون پاک ہے؟ میرا رب پاک ہے. ہل کنتو الا بشرن, نہیں ہوں میں مگر ایک انسان, رسولہ, اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر. تو انسان تو یہ کام نہیں کر سکتا, انسان کو اسباب سے ہٹ کے اختیارات نہیں ہوتے, انسان کی صلاحیتیں محدود ہوتی ہیں. اتنی کلیئر کٹ بات قرآن میں آنے کے بعد بھی حیرانگی اس پر ہوتی ہے اس امت میں شرک کیسے پھیل گیا. بھائی یہ تو قرآن کے ترجمہ پڑھ لو تو سمجھ میں آ جائے گا.